الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ صدقہ فطر کے کیا فوائد ہیں؟ صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ اور صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ اس کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ صدقہ فطر مالی انفاق ہے جس کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے جب روزہ فرض ہوا اس وقت اس کے ادا کرنے کا حکم دیا۔ صدقہ فطر غریبوں اور مسکینوں کو دیا جاتا ہے، اس کو فطرانہ بھی کہتے ہیں۔ صدقہ فطر ہر مالدار شخص پر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر غریبوں، مسکینوں، نادانوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازاں صدقہ فطر سے روزے دار کے روزے کے اندر ہونے والی بیہودہ باتیں، فحش گوئیوں سے پاکی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ابو داؤد کی روایت کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر جو ہے روزے کے اندر ہونے والی بیہودہ باتیں، فحش گوئیوں سے پاکی کا ذریعہ ہے اور غریبوں مسکینوں کے کھانے کا بھی باعث ہے۔ صدقہ فطر کے کیا فوائد ہیں؟ صدقہ فطر ادا کرنے سے شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، صدقہ فطر کے ادا کرنے سے روزے میں ہونے والی کمیاں، کوتاہیاں جو ہیں آدمی کی دور کی جاتی ہیں۔ نمبر 3، صدقہ فطر عید کے دن غریبوں، مسکینوں، نادانوں کو عید کی خوشی میں شریک کرنے کی وجہ سے بھی دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ صدقہ فطر عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، لیکن کوشش یہ کریں کہ صدقہ فطر عید الفطر کے دن سے پہلے دے دیں، کیونکہ اس کے ادا کرنے کا مین مقصد یہ ہے کہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ لیکن جب ہم ان کو جو ہے عید الفطر کے دن دیں گے تو وہ خوشیوں میں کیسے شریک ہو سکیں گے؟ اسی طرح ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ فطر جو عید کی نماز سے پہلے دیا جائے صدقہ فطر ہے، لیکن جو عید کی نماز کے بعد دیا جائے وہ صدقہ فطر نہیں ہے بلکہ ایک عام صدقہ ہی ہوگا۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، تمام مسلمانوں پر صدقہ فطر واجب ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ عید الفطر کی نماز سے پہلے پیدا ہوگا تو اس بچے کا صدقہ فطر بھی ادا کیا جائے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقہ فطر شریعت نے 4 چیزوں میں سے کسی ایک کے ادا کرنے کی اجازت دی ہے۔ صدقہ فطر کی جو مقدار ہے یہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے، اس میں جو ہے کوئی اپنی طرف سے رائے جو ہے بیان نہیں کی جا سکتی۔ صدقہ فطر نمبر 1 آپ گندم سے ادا کر سکتے ہیں، جو سے ادا کر سکتے ہیں، کھجور سے ادا کر سکتے ہیں اور کشمش سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر گندم سے ادا کیا جائے گا تو صدقہ فطر نصف سا یعنی 1.25 کلو گندم فی کس ایک آدمی کی طرف سے دیا جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 کلو پورا کر لیا جائے احتیاط کے طور پر۔ نمبر 2، آپ جو سے اور کشمش سے اور کھجور سے اگر دیں گے تو ان کا وزن 1 سا یعنی کہ 3.5 کلو وزن جو ہے فی کس آدمی کے لحاظ سے ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گندم، جو، کھجور، کشمش نہیں دینا چاہتا، ان کی طرف سے پیسے اور قیمت دینا چاہتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پیسے ہی ادا کر دیے جائیں، تاکہ جو ہے اس کے ادا کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ غریب عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، اور وہ پیسوں سے زیادہ جو ہے عید کی خوشیوں میں شریک ہوگا۔ اگر ہم ان کو گندم دے دیں گے تو وہ گندم کی بنسبت جو ہے پیسے دینے سے زیادہ اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اس کے استعمال میں یہ چیزیں زیادہ آئیں گی، اس وجہ سے پیسے ہی زیادہ بہتر ہیں۔
اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتا اور اس کو یہ امید ہے کہ میں ساری زندگی اب ٹھیک ہی نہیں ہوں گا، اسی طرح میں زندگی میری گزرے گی، تو وہ آدمی اپنے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ فدیہ بھی وہی ہے جو ایک بندے کا فطرانہ جتنا بنتا ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزے نہیں رکھ رہا تو وہ ایک روزے کا فدیہ جو ہے اگر گندم سے دے گا تو 2.25 کلو کے حساب سے ایک روزے کا اپنا فدیہ ادا کرے گا، اور اگر یہ فدیہ اپنا سارا کا سارا ایک وقت میں دینا چاہے تو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر ہر روزے کا ہر دن دینا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے یہ اپنا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔